الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے۔ سرکار دو جہاں پر، سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے۔ سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے۔ اور سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہیں، زہرا پہ بھیج دے، سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہیں، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہیں۔ وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہیں۔ وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں۔ سیدہ کی ذات پہ جو، سیدہ کی ذات پہ بھیجتے جو درود و سلام ہیں، وہ سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہیں۔ اور اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اور زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں، سیدہ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ سیدہ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اور پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے، سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے۔ اور سیدہ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہیں، سیدہ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہیں، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہیں۔ وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں، نیک نام ہیں۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اور سیدہ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، سیدہ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی سیدہ زہرا کا ناز ہے۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب 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 ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بات کروں گی جی میں آج ضرور۔ 28 رجب المرجب ہے پاکستان میں، اور
یہاں پہ 29 رجب المرجب ہے، لیکن میں بات کروں گی آج قافلہ امام حسین علیہ السلام کی جو روانگی ہے مدینہ المنورہ سے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا ایک واقعہ آپ کی نظر، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کبھی بھی ظہیرہ اندوزی نہیں کی۔ مطلب یہ بہت بڑے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا ان ہستیوں کا کس شان کے مالک ہیں۔ میں سادہ لفظوں میں ایک ہی بات کرتی ہوں، ان کو کوئی بندہ پہچان ہی نہیں سکا۔ جو بھی کوئی آپ کے پاس مال ہوتا تو آپ غریبوں کو دے دیتے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کی مشکلات دور فرمایا کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، ان کو لباس دیتے۔ ایک روایت میں ملتا ہے، محمد بن عبداللہ راوی ہیں جی، اس کے ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مالی لحاظ سے بہت ہی زیادہ ایک بندہ پریشان تھا، بہت پریشان تھا مالی لحاظ سے۔ یہ سوچ کر وہ مدینہ منورہ آیا کہ یہاں کسی سے کچھ رقم بطور قرض حاصل کروں۔ مطلب ایک بندہ بہت پریشان تھا مالی لحاظ سے، وہ یہ سوچ کر مدینہ شریف آیا کہ وہ کسی سے کچھ قرض لے گا، مگر جس کے پاس گیا اس نے اس کو، جس سے بھی اس نے قرض مانگا اس نے انکار کر دیا، جس سے بھی مانگا اس نے انکار کر دیا۔ ہر جگہ سے مایوسی ہوئی، دل میں سوچا کہ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کیوں نہ جاؤں اور ان کی خدمت میں اپنے حالات بیان کروں۔ میں امام کو دریافت کرتا ہوں، امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہتے جی میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ کھیت میں کام کر رہے تھے، مولا علیہ السلام، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ مجھ کو دیکھا تو امام میرے قریب تشریف لائے۔ وہ کہتے جی میں نے پورے مدینے سے قرض مانگا، کسی نے قرض نہیں دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جاؤں۔ وہاں پہ گیا تو مولا اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، تو جب مجھے دیکھا تو مولا میرے قریب تشریف لے آئے، وہی میرے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد کھانا کھلانے کے بعد مجھ سے پوچھا تم کو کوئی مجھ سے کام ہے؟ پہلے کھانا کھلایا، اس کے بعد پوچھا کہ تم کو کوئی مجھ سے کام ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے اپنا سارا حوال بیان کیا۔ امام اٹھے، میری بات سننے کے بعد وہ کہہ رہا جی امام اٹھے، اور وہیں پاس ایک کمرہ تھا، اس میں تشریف لے گئے اور سونے کے 300 درہم لا کر مجھے عنایت فرما دیے۔ 300 درہم کہتے جی مجھے مولا نے اسی وقت عطا کیے جیسے ہی میں نے، اور حالانکہ پورے مدینے میں کوئی قرض نہیں دے رہا تھا اور مولا نے اس کو ویسے ہی عطا کر دیے۔ پھر ایک اور بندے کی روایت ہے، وہ کہتے جی میری 90 سال عمر تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے، عیسیٰ بن محمد نام ہے جی ان کا، میں نے ایک سال، وہ کہتے ہیں خربوزوں کا جو ہوتا ہے وہ خربوزے اور وہ کھیرے اور ان کی سبزیوں وغیرہ کی، کدو وغیرہ کی فصل کاشت کی۔ جب فصل تقریباً تیار ہو گئی تو وہاں پہ اس پہ ٹڈی کا حملہ ہو گیا، کسی خطرناک، ایسے جو ہمارے پاکستان والے زیادہ جلدی سمجھیں گے کہ فصل پہ جو کوئی ٹڈی حملہ کر لیتی ہے تو جس سے وہ اجڑ جاتا ہے سارا کھیت، تو وہ مطلب اس کی جو پیداوار ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ کہتے جی اس کے حملے سے میری پوری فصل برباد ہو گئی اور 120 دینار کا مجھے نقصان اٹھانا پڑا۔ انہی دنوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مولا، وہ کہتے ہیں جی مولا اپنے ایک دوست جو جاننے والے مریدین تھے ان کے حالات سے باخبر رہتے تھے۔ وہ میرے پاس مولا تشریف لائے، جب میرا کھیت جو ہے وہ فصل برباد ہوئی تو میرے پاس مولا تشریف لائے، تو مولا نے میں نے مولا کو سلام کیا اور مجھ سے حالات پوچھے، تو میں نے عرض کی مولا ٹڈی دل نے ساری فصل برباد کر دی ہے۔ تو مولا نے پوچھا کتنا نقصان اٹھانا پڑا، سب ملا کر بتاؤ۔ تو میں نے کہا جی سب ملا کے 120 دینار کا نقصان ہوا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے 150 دینار مجھے عطا فرمائے، 150 دینار مولا نے عطا فرمائے۔ اور میں نے عرض کی مولا آپ کا وجود باعث برکت ہے، آپ دعا فرما دیں تو مشکلات دور ہو جائیں گی۔ امام نے دعا فرمائی
وہ کہتے جی جب مولا نے دعا فرمائی تو مجھے اسی فصل سے، اس کو میں نے دوبارہ پانی دیا، تھوڑی سی اس پہ اور محنت کی، تو اسی فصل سے مجھے 10,000 کی وہ میں نے فصل فروخت کی۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میری وہی فصل جو برباد ہو گئی تھی، 120 دینار کا نقصان تھا، مولا میرے پاس تشریف لائے، مولا نے مجھ سے پوچھا کیا حال احوال ہیں، جب میں نے بتائے تو مولا نے مجھے پوچھا کیا نقصان ہوا، تو میں نے بولا جی 120 دینار کا، مولا نے مجھے 150 دینار عطا کیے۔ تو میں نے عرض کی مولا دعا فرما دیں، آپ کا وجود ہی باعث برکت ہے۔ تو جب مولا نے دعا کی تو میں نے دوبارہ اس پہ فصل کو پانی دیا اور اس پہ تھوڑی سی محنت کی، تو مجھے 10,000 کی دینار کی وہ میں نے فروخت کی۔ یہ وہ خاندان جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، صرف مانے اس خاندان کو مہربانی فرما کے، ان پہ اپنی وہ عقل و خیرت کی جو ناقص ہے نا عقل ہماری، اس کے تجربے اور اس پہ مشاہدے کرنے چھوڑ دیں، ان کو صرف مانیں۔ یہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہستیاں زمین پہ ہمارے لیے بھیجی ہیں، وہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، باعث برکت ہیں۔ انہی کے وجود پاک سے آج بھی یہ کائنات کا نظام اتنا اچھا جو چل رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو ابھی میں بات کرتی ہوں ڈیٹیل میں، پھر بات انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں کرتی رہوں گی کہ آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کے لحاظ سے 28 رجب الرجب ہے، یہاں پہ 29 ہے، لیکن میں ضرور بات کروں گی کہ آج حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ المنورہ چھوڑ دیا۔ یہ انتہائی تکلیف کے ساتھ میں لفظ بول رہی ہوں، میں ہمیشہ اپنے خطابات میں بھی بات کرتی رہتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ انتہائی گناہگار، سیاکار، خطاکار، دنیا دار لوگ، ہم جیسے دنیا دار لوگ پیچھے اپنے گھر بار، اپنے بچے، خاندان، فیملیز، اپنے مکان، کاروبار، ساری چیزیں چھوڑ کے، اپنا وطن، اپنا گھر اور اپنی جو ہے وہ رہائش چھوڑ کے، پیچھے رشتہ دار چھوڑ کے جب مدینہ المنورہ جاتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں سے دوستو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم نہیں نکل سکتے۔ مدینہ شریف سے جدائی وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ مطلب میں نے ہر آنکھ اشک بار دیکھی ہے، جب بھی لوگ مدینہ المنورہ سے جدا ہوتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، تو ہر آنکھ میں پانی ہوتا ہے۔ ہمارا وہ شہر نہیں ہے، ہماری وہ جائے پیدائش نہیں ہے، ہمارے محبوب کی وہ نگری ہے، ہماری نبی پاک کی وہ نگری ہے، اور ہماری عقیدتوں کا وہ مرکز ہے، ہماری محبتوں کا وہ محور ہے۔ وہاں ہماری محبت اور عشق اور شریعت اور امامت اور نبوت اور رسالت اور اللہ کا حبیب اور ہمارے دل دھڑکن جان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور ہے، اور آپ کی وہاں تشریف فرما ہے، آپ کی شہزادی کا روضہ ہے اور جنت البقیع ہے۔ تو ویسے بے شمار برکات اور جو ہیں وہ مدینہ شریف میں زیارات موجود ہیں، لیکن جو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کا روضہ مبارک ہے، وہ مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے وہ محبت کا مرکز ہے۔ تو ہم جیسے لوگ دوستو مدینہ المنورہ سے جدا ہوتے ہوئے رو پڑتے ہیں، ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ تو حالانکہ پیچھے ہمارا گھر ہوتا ہے، ہماری فیملیز ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، جن کی نگری وہ ہو، جن کی جائے پیدائش ہو، جن کا گھر ہو، جن کی رہائش ہو، جن کے نانا جان کا روضہ ہو، جن کی اماں جان کی جو ہے وہ روضہ ہی میں کہوں گی، اور جن کے بھائی مولا حسن بادشاہ ہوں، جن کا خاندان ادھر ہو، جن کی جائے پیدائش ہو، جن کا آبائی وطن ہو، جن کا گھر ہو، تو وہ کیسے مدینہ المنورہ چھوڑا، انہوں نے کیسے چھوڑا؟ اور ٹوٹ جاتا ہے بندہ یہ سوچ کے، میری بس ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کیسا 60 ہجری کیسا تھا کہ جن کا مدینہ تھا ان کے لیے مدینہ پرامن، ان کے لیے مدینہ میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ یہ بڑی دوستو گہری بات ہے کہ مدینہ المنورہ جیسی جگہ جو آج بھی امن کی جگہ ہے، جو آج بھی بندہ دکھی تکلیف میں جائے تو اس نگری میں جا کے اس کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے دکھ بھول جاتا ہے۔ جن کا مدینہ تھا انہوں نے مدینہ چھوڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے آنسوؤں کے ساتھ مدینہ المنورہ چھوڑا، آسانی سے نہیں چھوڑا۔
نہیں تھا حق بنتا یہ امت کا دوستو، بالکل نہیں تھا حق بنتا یہ امت کا، جو امت نے فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ سلوک کیا۔ امام حسین علیہ السلام اس دین اسلام کو، اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی وہ بہنیں ساتھ لے کے آج گئے جو ملکہ شرم و حیا بھی ہیں، جو ثانیہ زہرا بھی ہیں، جن کو پردے سلام کرتے ہیں، جن کی چوکھٹوں پہ عزت جھک کے سلام کرتی ہے۔ اپنی گود والے شہزادے بھی لے کے گئے، 18 سال کا بھی لے کے گئے، 13 سال کا بھی لے کے گئے، 32 سال کا ویر بھی لے کے گئے، بیٹیاں بھی ساتھ لے کے، بہنیں بھی ساتھ لے کے امام حسین علیہ السلام صبر کے کعبہ قوسین، کریم کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشائے سیدہ طیبہ طاہرہ، نور نظر مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آج گھڑیاں اپنے نانا کے دیس میں آخری سانسیں، آخری لمحے، وہ مدینہ جس میں بچپن گزرا، ان گلیوں بازاروں کو الوداع کہہ رہا ہے زہرا کا لال۔ آخری سلام نانا جان، اس کے بعد امام حسین بادشاہ مدینے نہیں آئیں گے۔ جڑ گیا مدینہ دوستو، جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ آسان نہیں تھا مدینہ المنورہ چھوڑنا، لیکن دوستو بتاؤں گی میں نیکسٹ وجوہات کیا تھی مدینہ المنورہ سے جانے کی۔ کوئی خوشی شوق سے نہیں چھوڑا تھا، بس محبت تھی کریم کربلا کو، اپنے نانا جان سے عشق تھا، حق ادا کر دیا۔ کاندھوں پہ سوار ہوتے تھے نا تو حق ادا، قیمت بہت بھاری دی۔ پھر حضور سجدہ میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام پشت مبارک پہ تشریف فرما ہوتے، قیمت پھر بہت بڑی ہو گئی تھی جو دینا ضروری تھی۔ یہ لمحات 60 ہجری کے کریم کربلا کے لیے شبیہ مصطفیٰ کو دینا ضروری ہو گیا تھا۔ دین اسلام دوستو اس نہج پہ آ گیا تھا، وہ حق و باطل کا وہ معرکہ جو سوائے سیدہ کے لال کے کوئی سر نہیں کر سکتا تھا، کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام سوار ہوتے تھے نا مہر نبوت پہ، تو آج وہ وقت آ گیا تھا، اس کی قیمت